السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ میری سسٹر جو کہ اوپر والے پورشن میں رہتی ہیں وہ پنجاب چلی گئی ہیں، تو سوزو تھوڑی سیڈ سی ہے اپنی مما کی وجہ سے، تو میں نے اور دانیہ نے سوزین کے ساتھ مل کر شاپنگ کا پلان کیا، جو کہ مجھے کچھ ٹائم بعد کرنا تھا۔ خیر، ہم نے ان ڈرائیو سے گاڑی منگوائی ہے۔ گاڑی 1980 کا ماڈل ہے، اور میں نے تو ڈرائیور سے پوچھ لیا کہ بھائی ہمیں خیریت سے پہنچا دے گی۔ اس قدر آواز تھی گاڑی کی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا اس گاڑی میں بیٹھ کر، لیکن اس ڈرائیور کا چالان ہو گیا، شاید نمبر پلیٹس غلط تھیں یا کیا وجہ تھی۔ پھر مجھے ڈرائیور سے ہمدردی ہونے لگی کہ پتہ نہیں بیچارے کس حال میں روزی کی روٹی کمانے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو بس بہت ہی کوئی پرانی اور بہت زیادہ پرانی گاڑی تھی۔ یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ ہم لوگ جو ہیں تقریباً دوپہر کا ٹائم ہے، تو ہم لوگ تھوڑی سی ایسی ونڈو شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ شاپنگ جو میں نے کی ہے وہ شاید آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر نہ کروں گی، وہ ایک سرپرائز ہے، میں کچھ ٹائم کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیں، بس اب ہم لوگ جو ہے شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، باتیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلتی رہیں گی۔ آج میں بات کروں گی خود پر، آپ پر، مطلب عورت پر۔ آج کی بات ہوگی، عورت ایک فطری طور پر حساس مخلوق ہے، اور عورت کے لیے اپنے اندر کے منتشر جذبات کا اظہار کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ نفسیاتی جذبات ہوں، روحانی جذبات ہوں یا حیاتیاتی جذبات ہوں۔ عورت ہمیشہ اس بات کی توقع رکھتی ہے کہ وہ ایک شاندار فریم میں رہے جو کبھی زنگ آلود نہ ہو۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک مکمل ماں ہو، ایک مکمل بیوی ہو، اور وہ ایک مکمل بہن ہو، یعنی ہر رشتے میں وہ بالکل فٹ ہونا چاہتی ہے۔ یہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہ معاشرہ عورت کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کرتا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ تو جہاں میں معاشرے کی بات کروں، آپ سمجھ جائیے گا کہ معاشرے سے مراد میری کیا مراد ہے۔ ہاں، تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ معاشرہ جو ہے ہم عورتوں کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کرتا ہے۔ محل ہم پہنچ گئے ہیں۔ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا آج کل، پھر مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے چلنے میں، لیکن خیر شاپنگ بھی چلتی رہے گی، سفر بھی چلتا رہے گا، اور باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ معاشرہ ہم عورتوں کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کرتا ہے، کیونکہ یہ معاشرہ عورت کو ہمیشہ چمکدار اور شاندار دیکھنا چاہتا ہے، بغیر یہ سوچے کہ اسے بھی فطری حق حاصل ہے کہ یہ کبھی بغاوت کرے، اپنی زنجیروں کو توڑنے اور آزاد پرندے کی طرح اڑ جانے کی۔ آپ نے خود پر کبھی غور کیا ہے ہم عورتوں کی زندگی میں، ہماری زندگی کیسی ہے؟ ہم عورتوں کی زندگی میں صبح اٹھ جاؤ اور بس گھر کے کاموں میں لگ جاؤ، چاہے وہ کام شوہر کے ہوں یا بچوں کے، بغیر کچھ کہے، اور جہاں کہیں آپ نے بغاوت کا سوچا، آپ کو دبوچ لیا جاتا ہے۔ بغاوت سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے بنا کسی کو بتائے گھر سے کہیں چلی جائیں۔ بغاوت کا مطلب ہے کہ بس آج میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں گھر کے کام کروں، یا آج میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں کھانا بناؤں۔ ان کو ہم چھوٹی موٹی بغاوت کا نام دے سکتے ہیں۔ عورت ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ قدرتی حالات کی بنا پر غیر مستحکم ہوتی ہے، اس کے باوجود یہ معاشرہ عورت سے حساب مانگتا ہے جب وہ اپنے بارے میں سوچتی ہے اور اپنی اندھیری سرنگ سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سامنے جو ہے، اب میں اس شاپ کا نام بول رہی ہوں، ایکسٹریم فیشن ہے، وہاں پہ جا کر تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے، ہادی کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ خریدنے تھے، تو ہم وہاں جانے ایکسٹریم فیشن پر۔ عورت کو اس معاشرے میں بہت ساری باتوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ عورت کو اپنی بڑھتی ہوئی عمر کا حساب دینا ہوتا ہے، اگر وہ طلاق یافتہ ہے تو اسے اس چیز کا حساب دینا پڑتا ہے، طلاق کے بعد دوبارہ شادی پر حساب دینا پڑتا ہے، اسے شادی میں ناکامی پر حساب دینا ہوتا ہے، اسے بچوں کی ناکامی پر حساب دینا ہوتا ہے، اسے اس وقت بھی حساب دینا ہوتا ہے جب وہ تبدیلی کی خواہش کرتی ہے،
اور اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ بچے اسے صرف ایک ماں کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ اس سے کچھ چھوڑ نہیں چاہتے۔ بچوں کو ہمیشہ ایک ایسی ماں چاہیے ہوتی ہے جو ہر وقت ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ حالانکہ جب اسی ماں کو یا اس عورت کو اپنی اولاد، خاص طور پر بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المناک رویہ ہے۔ عورت ایک غیر متغیر مخلوق ہے جو اپنے ہارمونز کی وجہ سے بدلتی رہتی ہے۔ وہ باتوں اور محبت سے متاثر ہوتی ہے۔ وہ اپنی اندرونی ضروریات کو نظر انداز کرتی ہے تاکہ مکمل ماں اور مکمل بیوی بن سکے۔ لیکن حقیقت میں عورت ایک ایسی مخلوق ہے جسے معاشرہ مسلسل اس کی نفسیاتی اور روحانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے اپنے اصولوں کے تابع رکھتا ہے۔ پہلے یہ فرض بھائی نبھاتے ہیں، پھر شوہر اور آخر میں اس کے بچے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں مردوں کو مکمل حقوق حاصل ہیں، اسی طرح عورت کو بھی مکمل حقوق ملنے چاہیے جیسے اس پر مکمل فرائض عائد ہوتے ہیں۔ یا میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصہ کہہ لیں یا کہانی سمجھ لیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ ایک لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا، امی آپ ہمیشہ کیوں روتی ہیں؟ تو ماں نے مسکرا کے جواب دیا، کیونکہ میں ایک عورت ہوں۔ اس کے بیٹے نے کہا، مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ ماں نے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا، تم شاید کبھی سمجھ بھی نہ پاؤ میرے لال۔ وہ لڑکا اپنے باپ کے پاس چلا گیا اور اپنے باپ سے پوچھا، ابا جان امی بغیر کسی وجہ کے کیوں روتی رہتی ہیں؟ اس کے باپ نے اسے جواب دیا، بیٹا تمام عورتیں بغیر کسی وجہ کے رو لیتی ہیں۔ بیٹا جو تھا وہ اپنے باپ کے جواب سے بھی مطمئن نہ ہوا۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے اور وہ بچہ بھی جوان ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ عورتوں کے بلا وجہ رونے کو سمجھ نہیں پایا تھا کہ عورتیں بلا وجہ کیوں روتی ہیں۔ اس کو ایک دانا بزرگ کا پتہ چلا، وہ ان کے پاس چلا گیا اور ان سے بھی یہی سوال کیا جو اسے بچپن سے ہی پریشان کر رہا تھا کہ عورتیں بغیر وجہ کے کیوں روتی ہیں۔ ان دانا بزرگ نے جواب دیا، بیٹا جب اللہ نے عورت کو بنایا تو اس کو مضبوط کندھوں سے نوازا تاکہ وہ دنیا کے بوجھ کو برداشت کر سکے، اور اس کو نرم اور پیار کرنے والے بازوؤں سے نوازا تاکہ وہ ان سے راحت دے سکے، اور اس کو بے پناہ قوت سے نوازا تاکہ وہ اپنی کوکھ کا بوجھ برداشت کر سکے اور بچوں کو جنم دے سکے، اور کبھی کبھی اپنے آپ کو دھتکارے جانے کے غم کو بھی سہ سکے، اور پھر اس کو وہ خاص قوت بھی عطا کی کہ وہ اپنے خاندان کے غموں اور پریشانیوں کو بھی برداشت کر سکے اور ان کا خیال رکھ سکے، اور نہایت سخت حالات میں بھی بغیر کوئی شکوہ زبان پہ لائے اپنے قدموں پر مضبوطی سے قائم رہ سکے۔ اور اللہ نے عورت کو کبھی نہ ختم ہونے والے پیار اور معاف کر دینے والے دل سے بھی نوازا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو آنسو بھی عطا کر دیے کہ جب کبھی عورت کی تکالیف اور مشکلات حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو ان کا بوجھ کم کرنے کے لیے چند آنسو بہا سکے اور اپنے دکھ کو کم کر سکے، اور پھر نئے سرے سے زندگی کے غموں کا سامنا کر سکے۔ یہی اس کی زندگی کا واحد اور کمزور نقطہ ہے۔ اس لیے ہمیں عورت کے ان آنسوؤں کو عزت دینی چاہیے اور ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ چاہے وہ بغیر کسی وجہ کے روئیں۔ آپ نے بھی اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہماری بہت زیادہ سخت ہم لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں یا بہت زیادہ سخت پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم جو ہے تھوڑا سا رو لیتے ہیں، آنسو بہا لیتے ہیں، اس سے ہم لوگوں کا دل جو ہے ہلکا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم دوبارہ سے اپنے اندر ایک نئی ہمت اور ایک نئی طاقت پیدا محسوس کرتے ہیں تاکہ ہم پھر آنے والے وقت کا مقابلہ کر سکیں۔ تو بس یہی تھا میرے آج کا موضوع اور یہی تھا میرے آج کا ٹاپک۔ اب دانیہ صاحبہ کو تھوڑا سا چلتے چلتے بھوک کا احساس ہو گیا تو ہم لوگوں نے KFC کا رخ کیا۔ ویسے بھی ہمیں مارکیٹ میں بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی اور بس ہماری شاپنگ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ آخر میں بس میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ ایک ماں ہیں، ایک بیوی ہیں یا ایک بیٹی ہیں تو آپ بھی ہر اس شخص کے ساتھ مخلص رہیں جس کی آپ کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنتی ہو، جس کے ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا چہرہ کھلکھلا جاتا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہوتا ہو۔ وہ آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں،
زندگی میں ہمیں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بیساکھی چھین لیتے ہوں اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ یہی دنیا ہے اور یہی دنیا کا قانون ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں ان رشتوں کے ساتھ جو آپ سے مخلص ہیں۔ ہر اس چیز سے، ہر اس رنگ سے محبت کریں جو آپ کی مرجھائی ہوئی روح میں نئی زندگی اور نئی امید کو جگائے رکھے۔ سوزین جو ہے برگر کو بہت زیادہ انجوائے کر کے کھا رہی ہے۔ آج اس کو اپنی مما کی کمی یاد آئے گی۔ تو بس اب یہاں سے فارغ ہو کر میں نے جو ہے کیب منگوانی ہے اور ہم لوگوں نے گھر کا رخ کرنا ہے۔ کافی دیر ہو چکی ہے ہم لوگوں کو، تقریباً 4 سے 5 گھنٹے ہم لوگوں کے گزر چکے ہیں۔ دانیہ جو ہے ان ڈرائیو پر کوشش کر رہی ہے کیب کرنے کی، اللہ کرے کامیاب ہو جائے۔ آخر میں دانیہ صاحبہ نے آئس کریم کا آرڈر دے دیا، وہ بھی کھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو بس اب یہ آئس کریم وغیرہ کھا کے ہم لوگ گاڑی وغیرہ کر کے انشاءاللہ گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو کچھ میں نے خریدا ہے یہ ایک سرپرائز ہے، میں کچھ ٹائم کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ابھی نہیں کر سکتی۔ کچھ شیئر کر دوں گی، کچھ نہیں شیئر کر سکتی، جو نہیں کر سکتی وہ آپ کے لیے معذرت۔ تو بس آپ لوگ انتظار کریں، وجہ بھی میں نہیں بتا سکتی، وہ بھی پھر میں کبھی آپ کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ جو ہے کل حاضر ہوتے ہوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی اور آپ یقیناً انجوائے کرتے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ انجوائے کرتے ہیں تو پلیز لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں۔ میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ اس سے ہم لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے، ہم لوگوں میں انرجی، پازیٹیو انرجی ہم لوگوں میں پیدا ہوتی ہے اگر آپ لوگ لائک کرتے ہیں یا سبسکرائب کرتے ہیں تو۔ کیب ہماری آ چکی ہے، ہم اس کی طرف رواں دواں ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے موضوع اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔